ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر آپ اسے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تو آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مزارات پر دھاگے باندھے جائیں، منتیں مانگی جائیں اور دعائیں کی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، کسی نے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ کو موسم سرما میں برہنہ اور کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنی اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ کپڑے کیوں نہیں پہنتے موٹے؟ سردی ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے اذیت برداشت کرتا ہوں، تکلیف برداشت کرتا ہوں کہ اس سردی میں جو فقراء ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، وہ صاحب حاجت ہوں گے، یعنی ان کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہوگی، چھت کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ سردی سے بچ سکے۔ ان کا کیا حال ہوگا، اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ظاہری طور پہ، تو میں ان کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے جسمانی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ان کا شریک حال بن جاؤں۔ تو یہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ نے حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو اس میں اس واقعے کا جوہری پہلو جو ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ ایسی حالت میں ہیں، یعنی تنگ دستی کی حالت میں ہے، اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دے گا، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں وہ محسوس تو کر سکتا ہوں۔ وہ اس حالت کو محسوس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی کسی مرحلے پر، کسی سٹیج پر اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نوازے تو مجھے پتا تو ہوگا نا کہ میں نے سب سے پہلے کس کی حالت بہتر کرنی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں موسم سرما میں، ہمیں چاہیے کہ اگر تو ہم استعداد رکھتے ہیں تو ان کی مدد کریں، پوری مدد کریں، دل سے کریں۔ اگر ہم استعداد نہیں رکھتے تو کم از کم اس حالت کو ضرور محسوس کریں، کیونکہ اگر کل کسی بھی موڑ پر اللہ آپ کو کچھ عنایت کر دے تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کس کی حالت ٹھیک کرنی ہے۔ تو اس حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا شریک حال رہنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں اللہ ان کا شریک حال ہوتا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بشر حافظ اس حال سے بے خبر رہے۔ اب اسی ضمن میں بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوئی طور پہ، تو ایک شخص ریت کے اندر دھسا ہوا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ اس نے پوچھا، یا موسیٰ نبی اللہ کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا میرے متعلق کیا حکم ہے۔ آگے گئے تو ایک شخص بہت صاحب حیثیت، صاحب زر، خیرات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یا موسیٰ نبی اللہ سے میرا سلام کہنا اور پوچھنا میرے متعلق کیا حکم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، اللہ سے مخاطب ہوئے، تو ان دونوں اشخاص کی حالت بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ وہ جو خیرات کر رہا ہے اسے کہو کہ میری ناشکری کرے، اور وہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس نے اپنے آپ کو ریت میں چھپایا اور اس کو کہو کہ میرا شکر ادا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ جو خیرات کر رہا تھا، سخی تھا، اسے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میری ناشکری کر۔ تو اس نے کہا، یا موسیٰ نبی اللہ مجھے دے یا نہ دے، کرنا میں نے شکر ہی ہے اس کا ہر حال۔ اب وہ حضرت موسیٰ جب اس کے پاس آئے جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، جس نے اپنے آپ کو ایک ریت میں چھپایا ہوا تھا اپنا ننگ، جب اسے یہ پیغام پہنچا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کر، تو اس نے کہا، یا موسیٰ نبی میں شکر ادا کروں، میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تو اپنے آپ کو مٹی میں چھپایا ہوا ہے، اپنے ننگ کو۔ یہ بات کرنی تھی کہ ہوا چلنی شروع ہو گئی، ہوا جیسی تیز ہوئی تو وہ ریت جو تھی جس نے اس کا ننگ چھپایا ہوا تھا، جو اس کا لباس بنی ہوئی تھی، جو اس کی سطر بنی ہوئی تھی،
جو اس کا حجاب بنی ہوئی تھی، وہ ریت جو تھی، وہ مٹی جو تھی، وہ اڑنی شروع ہوئی. تو فوراً اس نے استغفار پڑھا اور اللہ سے معافی مانگی، ہے مولا میں سمجھ گیا کہ یہ بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی تو توفیق دی ہے کہ میں نے اپنے ننگ کو چھپایا اس مٹی میں. اگر یہ ہوا اسی طرح چلتی رہی تو میں پھر کس سے چھپاؤں گا اپنا ننگ. تو اسی کیفیت کو حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں ان کی حالت سے بے خبر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ان کا شریک حال ہے جن کی کوئی حالت نہ ہو. تو جب بھی کبھی اللہ مجھے توفیق دے گا تو چونکہ میں سب سے پہلے ان کا شریک حال بننے کی کوشش کروں گا. تو میں ان کو دے تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میں ان کی کیفیات جو ہے، ان کی مشکلات اور تکلیفات کو تو محسوس کر سکتا ہوں. تو اس لیے میں یہ سردی برداشت کرتا ہوں، تاکہ میرا اللہ ان کا شریک حال ہے تو یہ بشر حافی بھی ان کا شریک حال ہو جائے. شاید اسی وسیلے سے اللہ مجھ پہ رحم کرے اور اللہ میرا شریک حال ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے. شکریہ.